بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کے چند مصرے آپ کے سامنے بیان کر دوں جو میری بات ذرا اور علاقائی اعتبار سے معتبر ہو جائے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ جی علامہ اقبال کہتے ہیں حدیث عشق دو باب است کربلا و دمشق۔ بھائی تھکے ہوئے بیٹھے تو نہیں ہیں نا آپ حضرات، تھوڑی سی گردن ہلا دیجئے۔ حدیث عشق دو باب است کربلا و دمشق۔ عشق کی دو ہی تو داستانیں ہیں، عشق کی کتاب کے دو باب ہیں، ایک کو کربلا کہتے ہیں، ایک کو دمشق کہتے ہیں۔ یکے حسین رقم کر دیگرے زینب، ایک باب عشق کو حسین نے لکھا ہے اور ایک باب عشق کو زینب نے لکھا ہے۔ یہ دونوں عاشقوں کا عنوان رکھنے والے لوگ ہیں۔ پھر جناب زہرا کی عظمت پہ علامہ اقبال نے تو پورا قصیدہ لکھ ڈالا۔ فرماتے ہیں مریم از ایک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم مادر حضرت عیسیٰ ایک نسبت حضرت عیسیٰ کی وجہ سے کہ عیسیٰ کی ماں ہے، اس وجہ سے صاحب عزت ہے۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اور تین نسبتوں کی وجہ سے علامہ اقبال کہتے ہیں تین نسبتوں کی وجہ سے حضرت فاطمہ زہرا صاحب عزت ہے۔ پہلی نسبت کیا ہے؟ نور چشم رحمت للعالمین۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ نور چشم رحمت للعالمین آن امام اولین و آخرین۔ یہ جو اولین اور آخرین کا امام ہے جسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پہلی نسبت یہ ہے، میں کہوں گا علامہ اقبال سے کہ علامہ اقبال کیا نبی مکرم کی کوئی اور آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے؟ بھائی اس سے زیادہ نہیں ٹھہروں گا، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ اقبال اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں نا۔ جناب زہرا کی عظمت نور چشم رحمت للعالمین آن امام اولین و آخرین۔ تھوڑا سا کھل کے کہہ دیتا ہوں عزیزان گرامی، میں اس بحث میں اور الجھن میں، تاریخی الجھن میں نہیں پڑھنا چاہ رہا کہ نبی مکرم کی 4 بیٹیاں تھیں یا 1 بیٹی تھی۔ اتنا ضرور ہے کھڑے ایک ہی کے لیے ہوتے تھے۔ صلوات پڑھیں گے عظمت زہرا پر۔ نور چشم رحمت للعالمین آن امام اولین و آخرین۔ اور پھر دوسری نسبت میں فرماتے ہیں بانو آن تاجدار حل عطا، یہ اس کی زوجہ ہے جس کے سر پہ حل عطا کا تاج لگا ہوا ہے۔ بانو آن تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اقبال کے مطابق علی کو مشکل کشا کہا جاتا ہے، مصور پاکستان مولا علی کو مشکل کشا کہتے ہیں، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اور تیسری نسبت یہ کہ مادر آن مرکز پرکار عشق، یہ اس کی ماں ہے کہ جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے۔ بھئی اس شعر کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے، اصل میرا مطلب یہ شعر تھا۔ مادر آن مرکز پرکار عشق۔ طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو میٹری کے طالب علم بیٹھے ہیں، ریاضی کے طالب علم بیٹھے ہیں نا، آپ ریاضی میں شکلیں بناتے ہیں نا جی، مربع ہے، مخمس ہے، مثلث ہے جی، اسی طرح ایک اور ریاضی کی شکل ہے جسے دائرہ کہا جاتا ہے۔ تھوڑا سا گردن ہلائیے، جسے دائرہ کہا جاتا ہے۔ دائرہ جب بنتا ہے نا تو اس کے بننے کے لیے دائرے کی تشکیل سے پہلے مرکز کا ہونا لازمی ہے، اور مرکز کو پہلے جب آپ طے کر لیں گے تب دائرہ بنے گا۔ اچھا وہ جو مرکز ہوتا ہے نا وہ قابل رؤیت نہیں ہوتا۔ بڑی عنایت، بہت شکر گزار ہوں آپ کا بھائی، توجہ ہے جی۔ یہ جو مرکز ہوتا ہے نا وہ نقطہ پرکار جسے کہا جاتا ہے، وہ قابل رؤیت نہیں ہوتا۔ اگر قابل رؤیت ہو جائے تو پھر قابل تقسیم بھی ہو جاتا ہے، اور جو قابل تقسیم ہو جائے اس کا ایک جز ایک جگہ سے قریب اور دوسری جگہ سے دور ہو جاتا ہے، تو پھر وہ مرکز نہیں رہتا۔ بھائی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مرکز ہونے کے لیے لازم ہے کہ وہ قابل رؤیت نہ ہو۔ مرکز ہونے کے لیے اس کی مرکزیت مرکز پرکار عشق، مادر آن مرکز پرکار عشق۔ عشق کی جتنی داستانیں، کوئی عاشق
توجہ چاہوں گا، کوئی عاشق کہلانے کے قابل نہیں ہے جب تک وہ حسینی نہ ہو جائے۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔